بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ جب دل سے قریبی رشتوں کے درمیان غلط فہمیاں جنم لے لیں اور مجبوریاں ایک محرم کو مجرم کی صف میں لا کھڑا کریں تو ایسے میں خلوص و وفا کا رشتہ آپ بھی چکنا چور ہو جاتا ہے۔ کاش ہم تم کو منا لیتے، نہ جانے دیتے۔ مدتوں بعد یہ احساس خطا یاد آیا۔ بہت پہلے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جنت 2 قدم پہ ہے، اور میں یہ پڑھ کر حیران رہ گیا کہ جنت 2 قدم پر کیسے ہو سکتی ہے۔ کسی بزرگ نے فرمایا کہ 1 قدم تم اپنے نفس پر رکھ لو تو دوسرا قدم خود بخود جنت میں پہنچ جائے گا۔ میں گمراہ ہو چکا تھا، میں اپنے نفس کو سنبھال نہیں سکا تھا اور نادانی میں اپنا نقصان کر بیٹھا۔ میرے کپڑے پریس ہو گئے۔ میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے تھوڑی سی دیر رکا اور ماسی زبیدہ سے پوچھا، کیونکہ میں جاگنگ پر جانے سے پہلے انہیں کپڑے پریس کرنے کا کہہ گیا تھا۔ جی صاحب جی، شمو نے کر دیے ہیں۔ شمیم ماسی زبیدہ کی بہت ہی پیاری اور لاڈلی بیٹی تھی اور ہمیشہ خلوص سے پیش آتی، جسے وہ کبھی کبھی لاڈ سے شمو کہتی تھی۔ ماسی نے مجھے 2-3 دفعہ کہا میں اس کے لیے کوئی اچھا سا لڑکا تلاش کروں۔ ماسی ہمیشہ مجھے اپنا بیٹا سمجھتی اور ہر دکھ سکھ مجھ سے شیئر کیا کرتی۔ میں بھی خاموشی سے ان کی بات سن لیتا اور اپنی شمو کے فرض سے آزاد ہو کر سکھ کا سانس لینا چاہتی تھی۔ دنیا میں لڑکوں کی کمی نہ تھی، مگر کوئی سمجھدار لڑکا نہیں مل رہا تھا جو اپنی ذمہ داری کو نبھا سکے۔ میری کوشش ابھی تک جاری تھی۔ صاحب جوتے پالش کر دوں؟ میرے خیال کے تسلسل کچھ اماں کی آواز نے توڑا۔ میں نے ریک پر رکھے جوتوں کو دیکھا تو سب ہی گندے پڑے ہوئے تھے، اندھے پڑے ہوئے تھے۔ آج براؤن شوز کر دو، میں نے ناشتہ کرتے ہوئے اس کو کہا۔ وہ برش اور پالش لے کر میرے سامنے قالین پر چوکڑی مار کر بیٹھ گئی اور اپنا کام شروع کر دیا۔ وہ ہر کام جی جان سے کرتی تھی، نہ بھی کوئی کام ہوتا تو ڈھونڈ کے خود ہی کیا کرتی۔ ماسی کہتی تھی کہ اس میں ہڈی نہیں ہے، صرف ماس ہی ماس ہے، اور میں ماسی کی بات پر ہمیشہ مسکرا کے رہ جاتا جو اپنی بیٹی کو ہر وقت ڈانٹتی رہتی۔ میں جلدی سے آفس جانے کے لیے تیار ہوا، کیونکہ آج آفس میں ایک اہم میٹنگ اٹینڈ کرنا تھی اور میٹنگ کے بعد سائٹ پر جانا تھا۔ پھر شام کو زری آپا کے ساتھ میٹنگ کا ارادہ تھا، جس میں مجھے ان سے آج فائنل بات کرنی تھی، اپنی شادی کے بارے میں، اپنی اور ایمان کے متعلق، اور اپنی محبت کے بارے میں، کیونکہ میں ایمان سے بہت محبت کرتا تھا، جبکہ زری آپا میرے لیے اپنی نند کو پسند کیے بیٹھی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس پسند کو میرے بھائی بھی جانتے تھے، اس لیے میرا انکار مہنگا بھی پڑ سکتا تھا۔ اگر وہ طیش میں آ جاتے تو مجھے ایمان سے یقیناً ہاتھ دھونا پڑ سکتے تھے۔ خیر، اللہ کا نام لے کر میں نے آج کے دن کا آغاز کیا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ ہوتا کیا ہے۔ سارا دن میں بے حد مصروفیت میں گزار رہا تھا، جس کی وجہ سے کچھ تھکن بھی ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود زری آپا کی آمد ان سے میٹنگ کے وقت میں خاصا چاق و چوبند تھا، اور آج اپنا کیس کسی وکیل کی طرح لڑ رہا تھا۔ آخر نتیجہ فرحان بھائی قیامت تک ملتوی کر دیا گیا، تاکہ ان سے پوچھ لیا جائے کہ ان کو اپنی بہن سے رشتہ نہ کرنے پر طیش تو نہیں آئے گا۔ اگر ان کا جواب نہیں میں ہوا تو 100% ایمان اور میری ہوگی۔ دل میں نے بہت سی منتیں مان لی تھیں۔ ویسے بھی میں پرہیزگار اور نمازی ٹائپ بندہ تھا۔ اکثر لوگ جو میرے حلقہ احباب میں شمار ہوتے تھے میری عادت اور پابندگی کی پختگی دیکھ کر حیران رہ جاتے، کیونکہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا میں اہم سے اہم کام چھوڑ کر نماز ادا کرتا۔ اس کے علاوہ سگریٹ نوشی اور عورتوں سے ناجائز تعلقات سے میں ہمیشہ دور بھاگتا۔ میں نے 2 آنکھیں ایسی دیکھی تھیں جنہیں ہمیشہ میرے لیے محبت و چاہت ہی رہتی۔ وہ آنکھیں میری ایمان کی آنکھیں تھیں۔ میری اس چاہت میں فرحان بھائی ڈھال بنے دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے فیصلہ میرے حق میں دے دیا اور میرے قدم ہواؤں میں تھے۔ میں خوشی سے دیوانہ ہو رہا تھا اور میری خوشی میں اس وقت سبھی شریک تھے۔ میں نے مٹھائی لا کر دی اور خود جلدی سے ایمان کو کال کرنے باہر نکل پڑا، کیونکہ کل زری آپا فرحان بھائی نے ان کے گھر جانا تھا۔ ایمان میری کلاس فیلو ہی نہیں، میرے بابا کے دوست کی بیٹی بھی تھی اور میری آئیڈیل بھی۔ اس کی محبت میرے لیے فخر کا باعث تھی۔ میرے شریک کے سفر کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ میں یعنی فخر چودھری آج بے انتہا خوش تھا۔ فخر زری آپا شادی پہ اصرار کر رہی ہیں، لیکن کیا ایمان کو لیکن ٹھہرتے دیکھ کر میں نے جگم اپنی ممی کے ساتھ مارکیٹ نظر گئی تھی اور میں آنٹی سے اجازت دے کر اسے اپنے ساتھ لنچ کے لیے لے آیا تھا۔ بولو نا ایمان، تم جانتے ہو پچھلے چند ماہ سے بابا کا بزنس کافی کرائسس کا شکار رہا۔ اب چند دنوں سے حالات سنبھلے ہیں
تو بابا چاہتے ہیں کہ 2-3 ماہ تک وہ اپنے بزنس پر توجہ دیں اور بعد میں شادی کی تیاری کریں۔ اس میں ساری بات کہہ دی۔ دیکھو ایمان زری آپا بھی اپنی جگہ درست ہیں، دراصل فرحان بھائی کی پوسٹنگ آرڈر آ گئے ہیں اور اگر وہ چلے گئے تو شادی کے انتظار کون کرے گا؟ زری آپا کے سوا تو میرا اور کوئی سگا رشتہ دار بھی نہیں۔ وہ اس وقت تو ٹھیک ہے لیکن فخر ممی پاپا شادی کے مسئلے پر بہت پریشان ہیں اور ان کی پریشانی مجھے بھی پریشان کر رہی ہے، پلیز خاموش رہیے۔ ایمان کافی سنجیدگی سے کہہ رہی تھی اور میں اتنی سنجیدگی کبھی برداشت نہیں کرتا۔ مجھے اس کا ہم مسکراتا فریش چہرہ اچھا لگتا۔ ڈونٹ وری یار، میں کبھی آپ کو کبھی ڈسٹرب دیکھنا نہیں چاہتا، جیسا آپ میں کبھی آپ کو ڈسٹرب دیکھنا نہیں چاہتا۔ جیسا آپ چاہو گی ہمیشہ بس ویسا ہی ہوگا۔ اب خوش ویٹر کے آنے تک میں اسے ہر پریشانی سے آزاد کر چکا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور شکریہ ادا کرنے لگے۔ آپ بہت اچھے ہیں فخر، میں جانتا ہوں۔ اس کی بے ساختہ تعریف کرنے پر میں نے جواب دیا تو وہ ایک دم ہنس پڑی۔ میں بل پے کر کے اس کے پیچھے ہی نکل آیا تھا۔ امان مجھ سے 2 قدم آگے چل رہی تھی۔ ریسٹورنٹ کی اس سیڑھیاں اترتے ہوئے ارادہ ہی میری نظر سامنے سے آتی لڑکی پر ٹھہر گئی۔ وہ خیر معمولی حسن کی مالک تھی لیکن انتہائی سادہ لباس اور اسکارف میں ملبوس تھی۔ میں اس کے غیر معمولی حسن کو دیکھ کر چونک سا گیا اور ایک دم رک گیا۔ وہ لڑکی میرے پاس سے گزر کر بہت دور جا چکی تھی مگر ایمان نے مجھے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھ لیا۔ فخر، یہ مرد ہر چہرے پر کیوں فدا ہو جاتے ہیں؟ میں سنجیدہ تھا اور اس کے سوال کو بھی اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ جہاں تک میری سوچ ہے کہ مرد ہر چہرے پر فدا نہیں ہوتا بلکہ اس کا نفس فدا ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک سچی اور کھڑی بات کہی، کبھی کبھی مرد صرف جسم دیکھتا ہے اور کبھی چہرے، جن کو دیکھ کر مرد کے اندر زرد کتا یعنی کہ نفس دم ہلانے لگتا ہے۔ جو مرد اور عورتیں اسے ہمیشہ کے لیے دبا لیتے ہیں وہ بہت عظیم اور طاقتور ہوتے ہیں اور میں ان لوگوں میں آج تک شامل نہیں ہو سکا۔ اور اسی چوٹ کھائی کے مرہم کی تمنا بھی شرمندگی اور ندامت کا باعث لگتی تھی۔ شموئی سارے کپڑے اٹھا کر سانپ کے کمرے کی الماری میں رکھا۔ زری آپا آج میرے لیے شاپنگ کی کچھ چیزیں لے کر آئی تھی جن میں ایمان کے زیورات اور ڈریسز تھے۔ تھک گئی ہوں آپا، میں آپ کا سر دبا دوں؟ شمو نے بہت ہی معصومیت سے کہا تو اس کی بات پر میں اور آپا مسکرا کر رہ گئے۔ کیا ہوا آپا جی باجی؟ بولی پگلی، جب کوئی تھک جاتا ہے تو اس کے پاؤں اور ٹانگیں دبائی جاتی ہیں، سر نہیں۔ زری آپا نے اسے پیار سے تھپکی بھی دی تو میں پاؤں دبا دیتی ہوں۔ ان کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ ارے نہیں، ایسے بھی تھکن نہیں، بس تم چائے بنا کے لے آؤ، فرحان آتے ہی ہوں گے، پھر جانا بھی ہے۔ اس نے زری آپا کو چائے پلائی اور وہ گھر میں چلی گئی۔ میں وہیں صوفے میں آپ کے پاؤں دبا دوں؟ وہ اب میری طرف آئی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، تم اپنا کام کرو۔ میں ریموٹ اٹھا کے نیوز چینل لگا کر دیکھ لیا۔ اگر وہ بھی اٹھی ہی تھی کہ علمی علی صاحب نے دھاوا بول دیا، شمیم میڈم آج میرے کھانے کا انتظام بھی یہیں پہ کر دینا، میرا واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ علی میرا اکلوتا دوست اور ہمراز تھا، وہ اکثر میرے گھر آتا رہتا تھا اور شمیم کو اکثر میڈم شمیم آرا کہہ کر پکارتا تھا۔ شمو بھی کافی اچھی تھی کیونکہ وہ میرے گھر میں ہی پل کر جوان ہوئی تھی، اس لیے کبھی ہماری بات کا برا نہیں مانتی۔ جی صاحب کر دوں گی۔ اوئے ذلیل کمینے، زمین نے شادی کی تیاری بھی شروع کر دی اور ہمیں خیر ہی نہیں۔ واہ جی واہ، کیا دوست ہے۔ وہ میرا قریب آ کے بیٹھ گیا۔ ارے ایسی بات نہیں ہے، ابھی تو بہت سارے کام پڑے ہیں جو تیرے سے پوچھ کے کرنے ہیں، تو اپنا جگری ہے۔ میں نے اس کے کندھوں پر تھپکی دی۔ اوئے میاں مٹھو، میں تجھے جانتا ہوں اچھی طرح۔ وہ جلے دل کے بھبولے پھوڑ رہا تھا۔ کہیں آج تو پی کر تو نہیں ہے؟ میں نے اسے گھورا۔ پی کے آتا تو کسی لڑکی کے پاس ہوتا، تیرے جیسے نمازی پرہیزی بندے کے پاس نہ آتا۔ ہاں، اس کی بات پہ میں نے زور سے کہکا لگایا اور اب مجھے گھور رہا تھا۔ لگتا ہے آج کسی نے لفٹ نہیں کروائی۔ میں نے اس کی دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھا۔ اس کا کام تھا ہی لڑکیوں کے زلفوں سے کھیلنا اور میں ہمیشہ اسے روکنے اور سمجھانے کی کوشش کرتا۔ تم جانتے ہو فخر چودھری کہ علی انصاری لفٹ لیتا نہیں دیتا ہے، اور حرب فخریہ انداز میں یہ بات کہہ رہا تھا۔ اس لیے تو کہتا ہوں کہ لینا بھی چھوڑ دے اور دینا بھی، حرام انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ سیدھے راستے پہ آ جاؤ۔ میں نے اسے سمجھانے کی ایک اور کوشش کی اور اس کے لیے ایک شعر پڑھا۔ پسند اللہ کو کیا آ جائے اے بندے، مجھ کو شرم میں گناہ کی، تجھ کو تکبر ہے عبادت کا۔ اس شعر نے میرے وجود پر ایک بم سا گرا دیا۔
یہ کیا بولتے رہتے ہو؟ اللہ معاف کرے، میں کب تکبر کر رہا ہوں یا فخر سے بات کر رہا ہوں؟ دوسروں کو سمجھانا بہت آسان ہے جبکہ خود سمجھنا بہت مشکل ہے۔ بے شک تم اور مشکل ہے، بے شک تم نمازی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ کو چاہنے اور اللہ کا حکم ماننے والے ہو، لیکن سب باتوں کا مزہ تو تب آئے گا جب تم پر اللہ نے آزمائش کا وقت ڈال دیا، پھر دیکھیں گے تمہاری عبادتوں کا اثر۔ ویسے یار، عبادت میں صداقت نہ ہو تو اللہ عبادتیں واپس پھیر دیتا ہے۔ علی عجیب لاپرواہی سے مجھے دہلا رہا تھا اور میرے اندر کا انسان مزید کمزور ہونے لگا۔ یار، میں تو ہمیشہ تمہیں سیدھی راہ دکھو، فخر تم اپنے اچھے ہو، ہمیشہ اچھے ہی رہو، لیکن اپنی اچھائی اور عبادتوں سے ہمیں شرمندہ تو مت کیا کرو۔ سیدھی راہ سے مسلح بچھا لینے سے نہیں ملتی، اس لیے نیت اور دل کو بھی صاف رکھنا چاہیے۔ اس نے مجھے سنجیدگی سے ٹوکا، اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنی زندگی بھی اپنی نہیں رہتی، لوگوں کی ہو جاتی ہے، اور صرف ہماری غلطی اور گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مجھ سے بھی یہ گناہ ہوا تھا، میں اندھا ہو گیا تھا، مجھے سب بھول گیا تھا، مجھ پہ شیطان حاوی ہو گیا تھا، اور شیطان نے سوئے زرد کتے کو جگا دیا تھا جو مجھے اور میری ذات کو کھا گیا تھا، جس نے فخر چودھری کی شخصیت کو مسخ کر کے رکھ دیا تھا، اور میں آج تک پچھتا رہا ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب زری آپا روزانہ میری شادی کی تیاریوں میں گھر آتی تھیں اور شام کو چلی جاتی۔ گھر کے کام تو پہلے ہی ماسی زبیدہ اور شمیم نے سنبھال رکھے تھے۔ ایک دن ماسی واشنگ مشین لگا کر پردے، بیڈ شیٹ، کشن کو دھو کر پھیلانے جا رہی تھی، جبکہ شمع خشک ہونے والے کپڑوں کو استری کرنے کا کام سر انجام دے رہی تھی۔ عصر کے وقت ماسی کے گاؤں سے کسی فوتگی کی اطلاع آ گئی، سو وہ آنن فانن گاؤں چلی گئی اور شمع کو یہیں چھوڑ گئی۔ اس کو ہمیشہ مجھ پر اعتبار رہا۔ سب کاموں سے فارغ ہو کر شمع کھانا بنانے لگی، اور پھر فارغ ہو کر وہ دن بھر بکھرے ہوئے کپڑے سمیٹنے لگی۔ میں کھانے کے بعد ڈرائنگ روم میں آ کے لیٹ گیا۔ پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی اور کب بارش اور طوفان نے ہلہ بول دیا۔ اچانک زوردار دھماکے پر میری آنکھ کھلی۔ اتنا شدید طوفان ہے، میں نے کھڑکی کے قریب جا کے کھڑکی بند کرنا چاہی۔ صاحب، یہ کپڑے میرے پیچھے، شمیم کی پھولی ہوئی سانسوں کی آواز ہے۔ میں نے حیرت سے مڑ کر دیکھا، کچھ کپڑے اوپر ہی رہ گئے تھے۔ سوچا طوفان سے کہیں اڑ نہ جائے، اس لیے جا کر لے آئے۔ یہاں رکھ دو، سارے بھیگے ہوئے ہیں۔ اس نے فرش پر ایک کونے کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ اس وقت باقی دروازے بند تھے۔ صاحب، کپڑے رکھ دوں؟ اس نے جملہ دہرایا، جبکہ میری نظریں اس پر جمی تھیں۔ اس کی بے خبری و لاپرواہی کے باعث اس کے کئی پوشیدہ راز کھل رہے تھے، اور میری خود فراموشی کے باعث میرے ضمیر کی گھٹنی سے بندھا ہوا زرد کتا کھل چکا تھا۔ میں ہر چیز بھول گیا تھا۔ شیطان میرے اندر کے زرد کتے کو خوب بھڑکایا، اور میں جو کہ گناہ و ثواب کا دامن چھوڑ بیٹھا تھا، اس کے ہاتھوں سے کپڑے اٹھاتے ہوئے اس کے قریب آ گیا، اور پھر 2 قدم کی جنت گنوانے کے لیے قدم اٹھا لیا۔ ایسا قدم جو گناہ کبیرہ تھا، اور میں وہ گناہ کر بیٹھا تھا۔ شمع کے تمام تر احتجاج اور چیخ و پکار دم توڑ گئیں، اور پھر اگلی صبح میرے گناہ کی صبح تھی۔ میرے گناہ کی زندگی شروع ہو چکی تھی۔ شیطان خوش ہو چکا تھا، اور وہ زرد کتا لمبی تان کے سو چکا تھا، لیکن ضمیر کی آنکھ کھل چکی، اور اس کے جاگنے سے بہت کچھ جاگ چکا تھا۔ گناہ کا احساس، ندامت کا احساس، کچھ کھو دینے کا احساس، اور اپنے مقام سے گرنے کا احساس، جس کے باعث میرے دل و دماغ میں کانٹے سے اگائے تھے۔ میرا صاف ستھرا دامن گندگی سے بھر گیا تھا، اور ساتھ ہی اس لڑکی کو بھی تباہ کر ڈالا تھا جو اپنی معصومیت اور لاپرواہی کے ہاتھوں ماری گئی تھی۔ جب انسان شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے تو وہ کبھی بھی اللہ کی آزمائش پر پورا نہیں اتر سکتا، اور جو اللہ کی آزمائش پر پورا نہیں اترتا وہ سکھ کیسے پا سکتا ہے؟ وہ تو اپنے لیے جہنم کی آگ خریدتا ہے۔ گناہوں کے عوض جہنم مل سکتی ہے، جنت تو نہیں۔ وہ فخر چودھری جسے اپنے کردار پر فخر تھا، شاید یہی فخر مجھے منہ کے بل گرا گیا تھا۔ میں ہر فخر سے خالی ہو گیا تھا، بالکل خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، کبھی میرے سامنے مت آنا۔ اوکے، میں حلق کے بل چیختا تھا۔ شمع اس وقت سہمی میرے لیے ناشتے کا پوچھنے آئی تھی۔ ایسے ہی اب غصہ میرے سر پر سوار ہونے لگتا تھا۔ میں بات کا پتنگڑ بنانے لگا۔ اس کیفیت کو زری آپا، ایمان اور علی نے بھی نوٹ کیا۔ میں اپنا گناہ، اپنا جرم کیسے بتاتا؟ کہاں سے اتنا حوصلہ لا کر سب کے سامنے خود کو زمین بوس کر رکھا؟ اپنی غلطی، اپنا گناہ دکھا سکتا ہے؟ کیسے کہتا ہے کہ میں نے کسی کی عزت رون دی ہے؟ کاش میں پاگل ہو جاؤں،
کاش میرا دماغ مفلوج ہو جائے۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ وہ چند سیکنڈ بعد میرا موبائل بجنے لگا۔ نمبر دیکھا تو اسکرین پر ایمان علی کا نام جگمگا رہا تھا۔ لب بھینچ کے میں نے سیل آف کر دیا۔ ایک انسان کی غلطی کی سزا اس کے اپنوں کو بھی بھگتنا پڑتی ہے، اور ایسا ہی میرے اپنوں کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ میں نے بے چینی سے اٹھ کر آفس سے نکل آیا۔ ایمان کی ممی اور بابا شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کا کہہ رہے تھے، اور میں دوبارہ انہیں ٹال چکا تھا۔ میں وجہ بتاتا تو کہیں کا نہ رہتا۔ سبھی مجھ پر تھوک دیتے، اور میں ہر مقام پہ اپنے رب سے مدد مانگتا آیا ہوں۔ انسان جیسے آج میں مانگ رہا تھا، جیسے میں ٹھہر رہا تھا، جیسے میں سوچ رہا تھا، اور میرا رب فیصلے کی دوڑ میں میرے ضمیر کو تھما رہا تھا۔ اور زمین نے یہ دوڑ تب تھامی جب ماسی زبیدہ میرے پاس آئی۔ صاحب جی، آپ نے شموں کے لیے کوئی لڑکا دیکھا ہے؟ میں ڈرائنگ روم میں اکیلا بیٹھا سوچوں میں بھٹک رہا تھا، جب میری سوچوں کا تسلسل ماسی زبیدہ کی آواز نے توڑا، اور میں چونک کر سیدھا ہو گیا۔ اچانک میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ مجھے ماسی زبیدہ کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت محسوس ہوئی۔ ان کی آنکھوں میں جہاں ہمیشہ میرے لیے محبت ہوا کرتی تھی، مجھے لگا جیسے وہ ابھی میرا گریبان پکڑ کر مجھے ماریں گی، مجھ پہ لعنت بھیجیں گی، مجھے بددعائیں دیں گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کہ سب میرا وہم تھا، میں چور تھا، ڈر تو لگنا تھا۔ صاحب جی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ میری چوروں جیسی آنکھیں اور ماتھے پر آیا پسینہ دیکھ کر وہاں سے کوئی تشویش ہوئی۔ ہاں ٹھیک ہوں، آپ کس لیے آئی ہیں؟ میں نے ان کا سوال بھول گیا۔ صاحب جی، شموں کے لیے لڑکا دیکھنے کا کہا تھا آپ کو، میں بہت جلد اس کا بیاہ کر دینا چاہتی ہوں۔ بے وقوف کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، چپ لگ گئی ہے اور بیٹھے بیٹھے رونے لگتی ہے۔ اب تو کام بھی نہیں کرتی، مجھے ڈر ہے کوئی روگی نہ ہو جائے۔ ماسی روتی چلی گئی اور میں نظریں جھکانے پر مجبور ہو گیا۔ کچھ دن انتظار کرو ماسی، میں کوشش کروں گا۔ ماسی کو تسلی دے کے میرے دماغ نہیں فیصلہ کر لیا تھا، بس دل کو سنبھالنا بھی باقی تھا۔ اور ویسے بھی جن لوگوں کے جسموں میں نفس کا زور چلتا ہو، سو میرے دل کو بھی بھلا کہاں جینا تھا۔ ضمیر کی موت اتنی آسانی سے ممکن نہیں ہوتی، اور میرا یہ فیصلہ مزید پختہ ہوا جب میں نے بہت دنوں بعد شمیم کو دیکھا تھا۔ وہ میرے گناہ کا آئینہ تھا۔ اس کا ویران حلیہ اور اجاڑ آنکھیں مجھے زمین میں گاڑ گئیں۔ وہ اپنے آپ سے بھی خفا لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ وحشت زدہ ہو کر واپس اپنے کوارٹر میں بھاگ گئی۔ شمیم آج بہت زیادہ بیمار تھی۔ ماسی اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ واپسی کے ماسی نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ وہ اپنا بچاؤ کرنے کی بجائے مار کھاتی رہی۔ شاید وہ اپنے آپ کو سزا دے رہی تھی، اپنی لاپرواہی اور معصومیت کی سزا۔ اس کا مجرم میں تھا، اور اب جو بھی سہنا تھا مجھے سہنا تھا، اس لیے ماسی کا ہاتھ روک دیا۔ ماسی، آپ کا مجرم میں ہوں، یہ نہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں صاحب؟ ماسی زبیدہ کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ ہاں، یہ گناہ ہے، غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ آپ سزا مجھے دیجیے، میں آپ کی ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ میری گردن جھکی ہوئی تھی۔ میرے لیے آج کا دن روز حشر کا دن تھا۔ کیسے صاحب جی؟ یہ شمع فرش پر بیٹھی رو رہی تھی، اور ماسی بے یقینی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو ماسی، میں نے اپنی عزت کا پاس رکھ سکا، نہ تمہاری عزت کا۔ میں نے ماسی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ گناہ کے بعد معافی مانگتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ وہ اللہ کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہے۔ یہاں ایمان مجھے اپنے گھر میں دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ میرا ان کے گھر اب آنا جانا نہیں رہا تھا، جبکہ وہ لوگ کل شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کا کہہ رہے تھے۔ ساری جاری مکمل تھی اور میں ان کے گھر چلا آیا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ میری ذات کا خالی پن شاید وہ بھی محسوس کر چکی تھی، کیوں نہ کرتی؟ آخر اس نے ایک لمبا عرصہ میرے ساتھ گزارا تھا۔ ہاں، میرا مختصر سا جواب سن کر وہ چونکی۔ کھڑے کیوں ہو؟ اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ ایمان کے ڈریسز شاید آج ہی بوتیک سے تیار ہو کر آئے تھے۔ فخر، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ بے چین ہو گئی۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ کیا تم ایک باکردار شخص سے شادی کرنا چاہو گی؟ کیا مطلب؟ اس کا رنگ بدلا تھا۔ مطلب کہ اگر میں بد کردار ہوتا تو پھر بھی تم مجھ سے شادی کر لیتی؟ میرا لہجہ اور انداز بہت کچھ کہہ رہے تھے۔ ایمان بے دم سی ہو کر صوفے پر گر گئی۔ غلامان، مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ پھٹ پڑی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں تمہیں اندھیرے میں رکھ کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ بات مجھ سے گناہ ہوا۔ میں نے اپنے گھر کی ملازمہ پہ ہاتھ ڈالا۔ میں نے وہ سب کہہ دیا جو مجھے دنیا کی نظروں میں گرانے کے لیے بھی کافی تھا۔
اور میں گر گیا تھا۔ ایمان نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ علی مجھے تمسخرانہ نظروں سے دیکھتا رہا اور زری آپا کئی دن میرے گھر ہی نہیں آئیں۔ ایمان سے شادی کا انکار سب کے لیے دھوکہ ثابت ہوا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں اور سوال کر رہے تھے اور میں گردن جھکائے ہوئے تھے۔ ایمان سے شادی کا انکار، شمیم سے پھر شادی کرنا، بے حد مشکل مراحل تھے جو مجھے طے کرنے تھے اور کر بھی لیے تھے۔ کئی انگلیاں اٹھی، سزا تو بھگتنا تھی، سو بھگت لی۔ آخر گناہ کیا تھا، نیکی تو نہیں۔ بدلے میں مجھے پھولوں کے ہار پہنائے جاتے، لوگوں کی کانٹے دار نظروں کو سامنا کرنا، پھر بھی وہی کیا جو اللہ کی رضا تھی۔ نکاح کے 6 ماہ بعد شمیم نے ایک بیٹی کو جنم دیا اور میں رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکا، بلکہ اب تمہیں تنہائی میں اکثر ہی اللہ کے حضور پڑا رہتا ہوں۔ شاید اپنے گناہ کی ندامت کچھ مزید بڑھ جاتی تھی۔ میں شمیم کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا رہتا، لیکن وہ گمسم سی رہتی۔ اس کی نظروں میں کیا تھا مجھے اچھی طرح اندازہ تھا، جبکہ میں اس کی عزت اور قدر کرتا تھا۔ اسے اس محبت سے بھی بڑھ کر چاہا جو مجھے ایمان سے تھی، کیونکہ ایمان میری رضا تھی اور شمیم میرے رب کی رضا۔ زندگی میں شامل کیا تھا اسے اپنانے کا فیصلہ مسجد میں نماز پڑھتے اور دعا مانگتے ہوئے مجھ پہ وارد ہوا تھا، اور میں اس فیصلے سے کیسے منکر ہو سکتا تھا؟ بس کبھی کبھی دل کی کیفیت اور ایمان کی کھو جانے کا احساس جاگتا تھا اور اس کے ساتھ ہی پچھتاوے نوچنے لگتے۔ تب اللہ کو یاد کرتا تو سب کچھ بھول جاتا۔ اللہ سے معافی مانگتے مانگتے اکثر رات گزر جاتی۔ اگرچہ میری زندگی معمول پہ آ گئی تھی اور میری بیوی بچے بھی خوش تھے، لیکن پھر بھی میں اندر سے خوش نہیں تھا، کیونکہ ندامت کا احساس میرے دل میں آج بھی کانٹے کی طرح